اور شعور ذات الہی، توحید کا تعقل آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیز سے ملا ہے، ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، شکوے میں خو گرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو عادی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا، مبصر چیزیں تھیں، ان کو مانتا تھا۔ باقی قوم موسیٰ نے دو ٹوک نہیں کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں۔ لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا۔ حضور آئینہ جمال خدا ہے، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن کہ گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حل خشک ہے، اور 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ ٹھنڈا مشروب ہے پی لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا، جو سمجھا نہیں جا سکتا، جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے، سمجھنے بیٹھے تو عقل بے بس ہے، خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے، تو کیسے مانے؟ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو کیسے اس کو تسلیم کرے؟ اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ سوا نامی ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، تو حضور کی نظر پڑی تو گھوڑا پسند آ گیا، تو اس کو کہا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، میں تو گزر رہا تھا، اچانک تمہارے سے سودا ہو گیا، تم رکو تو میں گھر سے قیمت لے کے آیا۔ اس نے کہا میں رکا۔ حضور گئے تو کسی نے اس کو کہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کر لیا، تو وہ قیمت لینے گئے۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اتنے میں حضور قیمت لے کے تشریف فرما ہوئے، تو سوا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا سودا طے ہوا ہے۔ وہ کہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ جب لوگوں کا پریشر بنا تو سوا نے سمجھا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کو ہی سچا مانیں گے، مجھے تو لوگ غلط کہیں گے، میری شہرت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آئیں گے، قیمت دینا چاہیں گے، میں مکر جاؤں گا، بات ختم ہو جائیں گی، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا بات ختم ہو گئی۔ آپ کا دعویٰ ہے نا میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کی شریعت کے مطابق میری قسم بنتی ہے، تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے بیچا نہیں۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت کوئی موقع پہ گواہ نہیں تھا، وہ مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ طے ہوا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ لائیے، نہیں تو مجھ سے قسم لے لیجئے۔ مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت میں بتا رہے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب وہ مفت تو دے نہیں رہا تھا، اس نے باقاعدہ اپنی مرضی کی قیمت سے طے کیا تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا۔ اس نے راستہ نکلنے کا پا لیا، کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اس نے گھوڑا دیا، حضور نے قیمت دی، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں۔ تو سنو جو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔
میں تقریر یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم نے کیسے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت بولے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی، رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا، جنت اور دوزخ کی گواہی دے دی آپ نے کہا تھا، تو گھوڑا بھی آپ ہی کہہ رہے تھے۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا، کہا جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ جو عقل و خیرت کی حدود سے ورا ہے تو اس پر یقین کیسے نصیب ہوا؟ یقین مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ تو ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہ ہو پائے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں شعور ذات بھی ملا اور شعور ذات الہی بھی نصیب ہوا، ہمیں توحید کا تعقل اور نور اور ایمان اور تیقن اور یقین بھی نصیب ہوا، اور ہمیں اپنے من سے بھی آشنائی ملی۔ اور اگر یہ دولت نہ ملتی تو آج بھی ہماری پیشانی کسی بت کے آگے رسوا ہو رہی ہوتی، ہم کسی پتھر کو اپنا معبود مان رہے ہوتے۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس دور کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ 2 باتیں کون سی ہے؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا، سامان باندھا تو اس میں سفری معبود بھی رکھ لیا، لیکن سامان کافی بوجھل ہو گیا، تو میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا۔ تو میں نے وہ پتھر کا خدا نکال کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ایک آٹا گوندھ کر کے چھوٹا سا معبود تیار کر لیا، اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ تو شاید سفر اندازہ سفر کے مطابق تھا، لیکن سفر کوئی 1-2 دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ جب توشہ ختم ہو گیا تو پہلے تو میں نے گوارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کر کے میں نے سامان سے وہ آٹے کے بنے ہوئے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکتا تھا۔ اور ایک وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور وہ بھی ایک لمبی مسافت کی کہانی ہے۔ میری بیوی امید سے تھی اور میں کئی سالوں کے لیے سفر پہ جانا تھا، واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ دیے تھے۔ میں جو ہی گھر کی دہلیز عبور کرتا ہوں تو وہ دوڑ کر کے میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے اور یا ابتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرتی ہے۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور ریت ہٹانے لگا اور گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور وہ مجھے بار بار روکتی تھی آپ اتنی گرمی میں یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ پسینے سے جب میرا بدن شرابور ہونے لگا تو وہ اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی، لیکن میں تھا کہ میرا سینہ اس کے اندر درد مند دل نہیں تھا، ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ خیر گڑھا کھود کر کے جب میں باہر نکلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے بابا کی مشقت ختم ہوئی، لیکن میں نے اس بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا اور مٹی انڈھیلنے لگا۔ پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگیں